بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اس زمین پر جس کا قتل ہوا وہ حضرت حابیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے وہ پہلے انسان تھے، اور قتل کرنے والے قابیل تھے، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حسن پرستی کی وجہ سے ہوا۔ اس حسن نے تباہ کر دیا، خواہش نفس نے تباہ کر دیا، اور حسد نے تباہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ذات گرامی کو جب اللہ پاک نے اس زمین پر بھیج دیا، آگے نسل آدم نے آگے چلنا تھا، بڑھنا تھا، تو اس وقت ان کے ہاں جو اولاد ہوتی وہ صبح کے وقت 2 جوڑے پیدا ہوتے اور 2 شام کے وقت، ایک روایت میں ایسے ہے اور بعض روایت میں اس میں مختلف بھی ہے۔ برکیف ایسے ہوتا کہ ایک وقت میں جو بھی ولادت ہوتی وہ جوڑا ہی پیدا ہوتا، لڑکی ہوتی اور ساتھ لڑکا پیدا ہوتا، اور اللہ پاک نے ان کو حکم یہ دیا آگے نسل آدم کو بڑھانے کا کہ جو صبح کے ٹائم لڑکا پیدا ہو، جو اس کے بعد دوسرے ٹائم میں جو لڑکی پیدا ہو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے، اور جو شام کے ٹائم لڑکی پیدا ہو اس کا صبح والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ اس طرح سے آگے پھر نسل آدم چلتی رہی۔ اب جب حضرت حابیل اور ان کا بھائی حضرت قابیل یہ دونوں جب پیدا ہوئے، اب آگے جو ان کے ساتھ نکاح ہونا تھا، حابیل دوسرے وقت میں پیدا ہونے والا لڑکا تھا اور قابیل یہ پہلے وقت میں پیدا ہونے والا لڑکا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت حسین اور جمیل تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ حسین نہیں تھی۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کو حکم فرمایا تھا کہ صبح والے کا نکاح شام والے کے ساتھ، اب حابیل کا نکاح جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونا تھا، اور وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ قابیل کہنے لگا کہ نہیں، اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارہا سمجھایا کہ ایسے نہیں، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف میں جا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ چونکہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، میں جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا تم دونوں ایسا کرو، تم بھی اپنی قربانی دو اور تم بھی دو، حابیل بھی اپنی قربانی دے اور قابیل بھی دے۔ اس زمانے میں قربانی کا رول یہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد پہاڑ پر جا کے گوشت ڈالاتے، آسمان سے آگ اترتی اور وہ جس کو جلا کے راکھ کر دیتی، یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی۔ اس امت کو صدقہ بھی کھانا جائز قرار دے دیا گیا۔ اس سے قبل بڑی امتوں پر اور بڑی سختیاں تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط کے ساتھ اس امت محمدیہ پر بہت زیادہ نرمیاں برتی گئیں۔ حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے قربانی دیتے ہیں، جبکہ قابیل نے کہا بھی میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، اپنے ارد گرد لوگوں سے کہنے لگا میں کسی بھی صورت میں
حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے، حابیل کی بہن ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانیاں دی۔ حابیل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کی اطاعت میں اپنے سر کو خم کرنے والا تھا، جھکانے والا تھا۔ خوبصورت اس نے مینڈا لیا جو بڑا اچھا تھا، پلا ہوا تھا، اس نے نیت کے ساتھ اس نے اس کو ذبح کیا، جبکہ قابیل نے اس کے دل میں چونکہ پہلے ہی کھوٹ تھا، کوئی اس پہ تگ و دو نہ کی، ایسے ہی عام سا ایک دمبا لیا، دونوں نے جب ذبح کیا، پہاڑ پہ ڈالا گیا، رات کو اللہ پاک نے آگ کو بھیجا اور حابیل کی جو قربانی تھی اس کو جلا دیا گیا، تو سمجھا گیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب سوال ہے یہاں پر یہ کہ حابیل کی جو قربانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل جو تھا وہ پہلے ہی جل رہا تھا، حسد کے مارے، بغض کے مارے، کینہ کے مارے کہ حسن کا وہ پجاری بن گیا۔ پہلا شخص جو اس زمین پر حسن کا بنا پجاری، جس نے حسن کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت میں کبھی اس کا حسن نہ دیکھو، بلکہ اس میں اس کی سیرت دیکھو، سیرت کیسی ہے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرت کو دیکھا جائے کہ سیرت کیسی ہے، اس پر زور دیا گیا، اور یہی آگے صحابہ کرام کا امتیاز رہا۔ اب جب حضرت حابیل علیہ السلام کی ذات گرامی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اس کے چرچے ہو گئے، جبکہ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی، اسے تو پہلے بڑا غصہ تھا، اب وہ حسد کے مارے اور جلنے لگا۔ شیطان نے اس کے من میں وسوسہ ڈالا، اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس سے قبل چونکہ زمین پہ نہ تو کسی کی موت واقع ہوئی تھی اور نہ ہی اس سے پہلے کسی کو قتل کیا گیا تھا۔ اب جب شیطان نے اس کے من میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، تو وہ ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگا، کیسے قتل کروں؟ تو شیطان قابیل کے سامنے انسانی شکل میں نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پرندہ تھا، اس نے کیا کیا، ایک پتھر پر اس کے سر کو رکھا اور دوسرے پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل ڈالا اور اسے اشارہ دیا، اس طرح سے اپنے بھائی کو قتل کر۔ اب اس کے بعد جو تھا قابیل، وہ اسی تلاش میں رہا کہ کہیں آ جا اسے ایسا موقع مل جائے تو اپنے بھائی کو قتل کرے۔ اس کے بعد ایک دن حضرت حابیل علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ایک درخت کی اوڑ میں لیٹے ہوئے تھے۔ قابیل آیا، اس نے بڑا سارا پتھر اٹھایا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی ذات گرامی کے سر انور پر دے مارا، جس سے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی تو چونکہ یہ پہلی موت تھی زمین پر، اس سے پہلے کسی کو موت بھی نہیں آئی تھی، اب اس قتل کو یہ چھپاتا پھرا اور ہیلے بہانے ڈھونڈے، بھی آگے پیچھے جائے، کیا کرے، اس کو کہاں چھپائے۔ تو اللہ پاک نے پھر زمین پر 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک مر گیا تو دوسرے نے پھر مٹی کو اس کے بعد کوریدا، مٹی سے اس نے وہ کھائی کھودی، اس میں دوسرے کو ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل نے جب دیکھا اب اس طرح سے کرنا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگا، ہائے افسوس کہ میں تو ایک کوے سے بھی بدتر ہوں، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے بھائی کو میں نے دفن کیسے کرنا۔ مگر چونکہ شیطان کا غلبہ تھا تو معافی بھی مانگنے کی طرف وہ مائل نہ ہوا، اس نے اپنے بھائی کو جو دفن کیا۔ یہ پہلا زمین پر قتل ہے جو ایک حسد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے ہوا۔ 2 حسد اس کے اندر آ گئے، ایک وہ حسن کا، دوسرا
کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ مالک اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے فرمایا، عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کچھ کوئی سروکار نہیں۔ بعد چھوٹا سا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، کس بیس پر؟ اس میں تقوی ہو، اس میں خلوص نیت ہو۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر یاد رکھیں رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ، جتنا اس قتل کرنے والے کے ذمے گناہ ہوگا، اتنا ہی گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس سے دوسرا ایک مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بری عادت کو اس معاشرے میں اپنائے گا، جس سے معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی، تو یاد رکھیں جتنی آگے وہ برائی پھیلے گی، اتنا گناہ وہ جس نے اس برائی کا آغاز کیا، جو اس برائی کا موجد ٹھہرا، اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کل بروز قیامت جب وہ اٹھے گا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو ایک برائی کی تھی، اسے کہا جائے گا ناداں تو اس کا موجد تھا، ہر ایک اس کے بعد جس نے تیری پیروی کی آگے یہ کام کرتا رہا، تو ہر ایک کا اتنا گناہ وہ بھی تیرے نامہ اعمال میں بھی ساتھ ساتھ لکھا گیا۔ اس لیے کبھی ایسی کسی برائی کو ایجاد کرنے والا نہ بنے، ہاں اچھائی کو ایجاد کرنے والا بنے۔ جیسے برائی کا جو موجد ہے اس کے نامہ اعمال میں ہر برائی کرنے والے کا وہ جس برائی کا موجد ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا، ایسے ہی جو کوئی اچھائی کرتا ہے اس کے بھی نامہ اعمال میں جو اس کو دیکھ کر، اس کی اچھائی کو دیکھ کر آگے اچھائی کرتا جائے گا، اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس واقعہ کا علم ہوا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر ڈالا، آپ 100 سال تک ہنسے نہیں، روتے رہے مسلسل۔ اس لیے کبھی بھی قتل کے پیچھے نہ جائیں، ناحق کسی کو قتل نہ کریں، حتیٰ کہ ناحق کہیں پر قتل ہو جائے، وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا ساتھ بھی ہرگز نہ دیں، ورنہ یاد رکھیں کل بروز حشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو جتنے بھی اس ناحق قتل کرنے والے کے ساتھی ہوں گے ان سب کو بھی اللہ پاک جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔